السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا اشرف اسلامک چینل میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ راتوں میں نیند کیوں نہیں آتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور کون سے وظائف ہمیں کرنا ہے، کون سے اعمال ہمیں کرنا ہے کہ جن سے ہمیں پرسکون نیند حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس کا مکمل طور پر ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیے، ہم میں سے اکثر افراد مختلف وجوہات کی بنا پر نیند کا نہ آنا یا نیند کی کمی یا مناسب نیند نہ آنے کی وجوہات سے یا وقت پر نیند نہ آنا، یہ سارے مسائل ہم میں سے ہر شخص کو پیش آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر سر میں درد کا رہنا، سر کا بھاری ہو جانا، اور اسی طریقے سے آنکھوں کا سرخ ہونا، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بدن میں سستی کا ہونا، کام میں دل نہیں لگنا، اور یہ ساری وجوہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی وہ ڈاکٹروں کا چکر لگاتا ہے اور کبھی باباؤں کے پاس جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا علاج مل جائے کہ جس سے ہماری راتوں کی جو نیند ہے وہ پرسکون ہو جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی نیند آ جائے۔ دیکھیے، ہر انسان کے لیے کم از کم 8 گھنٹے، اگر نوجوان ہے تو 8 گھنٹے اس کو سونا ضروری ہے۔ اگر انسان کو نیند نہیں آتی ہے تو اس سے اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی پڑتی ہیں، اور گھریلو معاملات میں بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اگر ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے تو چند کام ہمیں ایسے کرنا ہے کہ جن سے انشاءاللہ العزیز اگر ہم کریں گے تو ہمیں ضرور نیند آئے گی۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو غصے سے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جب آدمی زیادہ غصہ کرتا ہے تو اس کا جسم میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدن میں، اس کے دل میں وہ سکون نہیں رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو حسد، جلن، بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا کہنا یا برا کرنا، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے دل کا سکون اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو بھی ہم کام کر چکے ہیں یا کام کرنے والے ہیں، ہم نے کوئی کاروبار کیا ہے یا کوئی اور کام کیا ہے تو اس کا حساب و کتاب کسی کاپی میں یا کسی کاغذ میں لکھ لیں۔ جب ہم ان کاموں کو لکھ لیتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ورنہ جب ہم رات پہ بستر پر آئیں گے تو ہمارا ذہن ہمیشہ اسی طرف جائے گا کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو ہمیں جو بھی کام ہم کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں اس کا ایک شیڈیول تیار کر لیں اور اس کو کسی کاغذ یا کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز دل میں اطمینان رہے گا اور جلدی نیند آئے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں چوتھا پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم بستر پر سونے جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنے موبائل سے دور رہیں۔ اگر موبائل سے دور نہیں رہ پاتے ہیں تو کم از کم موبائل کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے۔ صحیح استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم کھانا رات کو کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اکثر و بیشتر ہمارے جسم میں سستی آ جاتی ہے، ہمارا بدن یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام کریں، اور ہمارا جسم جو ہے، ہمارا ذہن ہے، وہ نیند کا طالب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم بستر پر جائیں
تو اپنے موبائل میں کوئی عالم دین کی تقریر ہو یا نعتیہ کلام ہو یا قرآن شریف کی تلاوت ہو، اس کو آہستہ آواز میں چالو کر کے اپنے سرہانے رکھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس میں بھی نیند کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور ایک سبب ہوتا ہے جلدی نیند آنے کا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس بات کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، اور یہ چیز جب اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم بستر پر سونے جائیں تو سب سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر اور اپنے ہاتھوں پر اس طریقے سے پھونک کر پورے بدن پر اس طریقے سے پھیر لیں۔ اس کے علاوہ ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کے علاوہ ہمیں نیک اعمال کچھ نہ کچھ وظائف پڑھتے رہنا ہے، چاہے تسبیح پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا کلمہ پڑھیں، یا کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی قرآن کی صورت ہے، اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے سکون بھی ملے گا، اور شیطان بھی پھر اس میں ہماری مدد کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو سلا دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور یہ نیکیاں حاصل کر رہا ہے۔ تو جب ہم یہ اعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے سامنے آئے گی اور سکون ملے گا، اور شیطان بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔